نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں مدثر رضا قادری برکاتی رضوی میں اپنے فریق مخالف مناظر دیوبند جو ہوں میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں نے حفظ الایمان کی جو ناپاک اور غلیظ عبارت پہ مجھے بات کرنی ہے، میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ جواب دعویٰ آپ تحریری شکل میں مجھے پیش کر دیں تاکہ جمعہ بعد انشاءاللہ میں آپ سے بات کر سکوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں تیار ہوں، اور انشاءاللہ اس گروپ کے تمامی لوگ دیکھ لیں گے کہ کس کا جنازہ نکلتا ہے اور کون ذلیل اور کون خوار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیے، میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بہت دیر کے بعد ہم اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کی طرف سے یہ مناظرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج جو موضوع مناظرہ ہے وہ حفظ الایمان کی ناپاک اور غلیظ عبارت ہے، جو دیوبندیوں کے حکیم الامت، دیوبندیوں کے مجدد اور دیوبندیوں کے سرمایہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں نبی کریم علیہ تحیۃ و اجمل الثناء کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور اس پر قرآن کریم کی متعدد آیات جو ہیں دال ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 26واں پارہ سورہ فتح شریف ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل مثل آفتاب روشن ہے کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و اجمل الثناء کی عزت اور تعظیم کا حکم خود خالق کائنات عطا فرما رہا ہے۔ دوسری آیت قرآن کریم کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، 26واں پارہ ہے سورہ حجرات شریف ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور آپس میں ایسے بات، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور قرآن کریم شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے جو نبی کریم علیہ تحیۃ و اجمل الثناء کی شان پاک میں ذرہ برابر بھی توہین و گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، 22واں پارہ سورہ احزاب شریف ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی توہین کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اور اس پر ایک اور دلیل یہ ہے، اور یہ دلیل میں انشاءاللہ عز و جل پیش کرتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب جذب القلوب میں ارشاد فرمایا، اور اس کتاب کا حوالہ اور اس کتاب کی مکمل تحریر کا حوالہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مناظر ان کے مناظر اسلام منظور نعمانی نے اپنی کتاب فتوحات نعمانیہ میں اسی حفظ الایمان کی ناپاک اور غلیظ عبارت کے دفاع میں پہلی تقریر میں اس کو پیش کیا۔ وہ عبارت میں آپ تمامی سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ جذب القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی مٹی کو اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں کہیں سے خوشبو نہیں آتی، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اس شخص کو جیل میں ڈالا جائے اور 3 دن تک اس کو جیل میں رکھا جائے۔ اگر وہ 3 دن، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 3 دن تک
اس کو حضرت امام مالک کا فتویٰ ہے کہ 3 دن تک اس کو جیل میں ڈالا جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو بہتر، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جس چیز کو نسبت ہے اس چیز کی تعظیم اور اس چیز کا ادب جان ایمان ہے۔ خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ گویا کہ نسبت سے شے ممتاز ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو اور جو چیز سرکار کی ذات سے متصل ہو اس چیز کا ادب اور اس چیز کا احترام ایمان جان ہے، جان ایمان کی جان ہے۔ لیکن دوسری جانب داڑھی، ٹوپی، جبہ اور امامہ سر پر رکھتے ہوئے دیوبندیوں کے حکیم الامت نے اپنی ایک کتاب، اپنی ایک رسالہ حفظ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک میں بدترین گستاخی کی ہے، اور نبی کریم علیہ تحیۃ و اجمل الثناء کے علم شریف کو، جو علم وافر ہے اور جس علم کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اس علم شریف کو اور اس علم بے قراں کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دے کر بدترین گستاخی کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے حفظ الایمان مع بسط البنان، لکھنے والے اشرف علی تھانوی ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے میں پیش کروں، صفحہ نمبر 8 ہے، اور یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے توحید پرستی اور یہ ہے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ مولوی اشرف علی تھانوی کا، جنہوں نے اپنے رسالہ حفظ الایمان میں نبی کا نام تو رکھا حفظ الایمان، لیکن یہ کتاب ایمان کو برباد کر دینے والی اور ایمان کو لوٹ لینے والی کتاب ہے، جس کتاب میں سرور کونین، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے تاجدار علیہ تحیۃ و اجمل الثناء کی شان پاک میں بدترین گستاخی کی گئی، اور سرکار کے علم شریف کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی گئی، اور تشبیہ دینے کے بعد گنوایا بھی گیا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جو ہے ایسا علم غیب تو بچوں کو، پاگلوں کو، جمی بہائم کو بھی حاصل ہے۔ اب میں فریق مخالف مناظر دیوبند عبدالباسط صاحب سے کہوں گا کہ میں اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عبارت کا دفاع کیسے کرتے ہیں اور میرے اس اعتراض کا استقبال کیسے کرتے ہیں، میں انتظار کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب محترم مدثر رضا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا مدعا پیش کیا۔ آپ نے جو اپنی پہلی آڈیو میں 4 منٹ اور 15 سیکنڈ کی آڈیو میں جو آپ نے اپنا مدعا پیش کیا اور اس کے بعد کچھ حصہ دوسری آڈیو میں بھی اس کو بیان فرمایا، اس سے ذرہ برابر مجھے اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی اور فرد کو اس بات سے اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ اس پر علماء حق، علماء دیوبند کے فتاوی جات، احناف کے فتاوی جات اور جمیع عالم اسلام کے تمام علماء عرب اور علماء ہند، تمام کے تمام علماء کے فتاوی جات موجود ہیں۔ اس میں کسی قسم کو شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات میں مجھے اختلاف ہے آپ سے۔ آپ کی گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس کے بارے میں کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے، اور اس میں حکیم الامت مجدد دین و ملت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جمیع بہائم، حیوانات اور زید، بکر، امر کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے وغیرہ۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جمیع بہائم کسی دوسرے شخص کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی جو ہے تشبیہ نہیں دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پہ جو حرف تشبیہ موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ اس پر بہت سارے مناظرے ہو چکے ہیں، شاید آپ کو معلوم بھی ہو، لیکن اگر پھر تفصیل آپ جاننا چاہیں وہ بھی بیان کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور یہاں پہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مدعا کیا ہے، ذرا وہ سنیے۔ سب سے پہلے وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یعنی بقول زید کے یا جس طرح بھی ان کا مخاطب ہے، میں ذرا الفاظ اپنے لیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ عالم الغیب کا اطلاق کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے تو ہم پھر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ وہ عالم الغیب کس وجہ سے ہیں۔
آیا ان کو تمام کی تمام مخلوقات کا سب چیزوں کا علم ان کو حاصل ہے کہ نہیں، یعنی اول سے لے کر آخر تک، اور تمام کی تمام چیزوں کا علم ان کو حاصل ہے کہ نہیں یا نہیں، یا بعض جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کا علم ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو عالم الغیب ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر قرآن کریم کے آیہ مبارکہ کی نفی ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف کس کو ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہی ہوتا ہے۔ موت کے بارے میں، بارش کے بارے میں، اور جو ہے وہ بچے کے بارے میں جو رحم کے اندر ہوتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے وہ ذہن سے نکل گئی ابھی آج میرے، تو اس آیت کی جو ہے نفی ہوتی ہے، اور اس طرح فرمایا وما یعلم الغیب الا اللہ۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، احادیث ہیں، جن کی بنا پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ کیا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیب حاصل تھے تو اس وجہ سے وہ عالم الغیب ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض علوم الغیب، تو اس طرح سے تو اور بھی بہت سارے اشخاص ہوتے ہیں کہ جن کو، مثال کے طور پر میں ہوں عبد الباسط، اور میرے جو ہیں مد مقابل مدثر صاحب ہیں۔ اب بعض باتیں ایسی ہوں گی کہ جو مجھے تو معلوم ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، اور اس طرح سے اور بہت سارے اشخاص ہوتے ہیں کہ کسی ایک کو تو بات تو معلوم ہوتی ہے لیکن دوسرے کو معلوم نہیں ہوتی۔ پھر کسی ملک کے ایک شخص کو حالات تو معلوم ہو سکتے ہیں، دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتے حالات۔ یہ بعض علوم غیب، تو اس میں جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے، وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ اگلا اپنا مدعا پیش کیجیے، پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ شروع ہو چکا ہے اور میرے فریق مخالف مناظر نے میرے دعویٰ کی پہلی تقریر پر جواب دیا ہے مولوی عبد الباسط صاحب نے۔ جناب من، آپ تعویل پیش کرتے، اپنے مجدد کی اس عبارت کا دفاع کرتے، اپنے مجدد اور اپنے حکیم الامت کی عبارت کو عوام کے سامنے اگر پڑھتے تو آپ کی قلعی کھل جاتی اور پتہ چلتا کہ اس میں حرف تشبیہ موجود ہے کہ نہیں۔ آپ نے 2 باتیں کی ہیں جو قابل گرفت ہیں اور دونوں پر انشاءاللہ میں جواب عرض کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ پہلی بات ہے مولوی صاحب کہ حفظ الایمان کی جو ناپاک اور غلیظ عبارت میں نے پڑھ کے اور یہ ثابت کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس میں گستاخی ہے کہ نہیں۔ آپ اس عبارت کو سامنے پڑھتے لوگوں کے، تب آپ کو پتہ چلتا کہ اس عبارت میں حرف تشبیہ موجود ہے کہ نہیں۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں حرف تشبیہ ہے کہ نہیں اور بات کیا چل رہی ہے اور آپ بات کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ جناب من، ابھی ہم سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ حضور کو 5 چیزوں کا علم تھا کہ نہیں، حضور کو کیا تھا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور کے علم شریف کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور کا علم، اور آپ نے خود اپنی تقریر میں یہ اقرار کیا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اکابرین کا یہ فتویٰ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ میرا مدعا یہی ہے اور میں یہی ثابت کر رہا ہوں کہ حضور کا جو علم شریف ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وصف جمیل ہے، اس وصف جمیل کو رذیل چیزوں سے تشبیہ آپ کے مولانا صاحب نے دی ہے، آپ کے مجدد نے دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اب آئیے جناب من، میں آپ کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتا چلوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حفظ الایمان کی عبارت کو پڑھ کے دیکھیے، یہاں لفظ عالم الغیب کے اطلاق کے متعلق کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ زید نے جو سوال کیا ہے، میں نے وہ سوال بھی پیش کر دیا ہے، آپ سنیے۔ زید نے جو سوال کیا ہے اس نے اپنا عمل اور عقیدہ دریافت کیا ہے کہ زید کا یہ استدلال، وہ عقیدہ عمل کیسا ہے۔ یہاں لفظ اطلاق پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اور جس عبارت پہ میں گستاخی ثابت کر رہا ہوں اس عبارت میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق موجود بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی پیٹ سے اگر تعویل کر رہے ہیں تو یہ آپ کا تعویل فاسد ہے۔ اب آئیے، آپ کے مولوی صاحب اشرف علی تھانوی نے جو یہاں لکھا ہے وہی لکھا ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا۔ جناب من، لفظ اطلاق اور لفظ حکم یہ دونوں آسمان زمین ہے، اس لیے کہ یہ دونوں میں فرق ہے۔ جس چیز کو ہم لفظ حکم کہتے ہیں وہ اطلاق نہیں ہے، جس کو ہم اطلاق کہتے ہیں وہ حکم نہیں ہے جناب من۔ دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ یہاں لفظ جو حرف تشبیہ یہاں موجود نہیں ہے، تو جناب من میں آپ کے گھر سے حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہاں لفظ ایسا جو ہے تشبیہ کے لیے موجود ہے۔
یہاں میری مراد یہ ہے کہ جو لفظ ایسا یہاں اس عبارت میں آپ کے مولوی صاحب نے لکھا ہے وہ تشبیہ کے لیے موجود ہے، اور جس کی بنا پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیا ہے کہ جناب من عبارت میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ حرف تشبیہ نہیں ہے، میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ لفظ ایسا جو یہاں ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، اور آپ کے مولوی صاحب نے لکھا ہے، آپ کے شیخ الاسلام شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی نے اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں یہ لکھا ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے۔ میں آپ کو اسکین بھیج دیتا ہوں، آپ سن لیجئے، پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے مد مقابل جناب مدثر صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا اور میری آڈیو کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ آپ نے حفظ الایمان کی عبارت نہیں پڑھی۔ اگر آپ جو ہے وہ حفظ الایمان کی عبارت پڑھ لیتے تو آپ کو جو ہے وہ حرف تشبیہ بھی نظر آ جاتا۔ میں ذرا حفظ الایمان کی مکمل جو ہے وہ عبارت پڑھتا ہوں اور ساتھ میں اس کی توضیح بھی کرتا ہوں، ساتھ تشریح بھی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ حفظ الایمان کی عبارت اس طرح سے ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا، اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر، یعنی اسی زید سے یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد، یعنی کون سے غیب سے، یعنی اس غیب سے جو لفظ عالم الغیب میں واقع ہے اور جس کی وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے۔ بعض غیب ہیں یا کل۔ یہاں حضرت حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس شخص سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے، جس کا فرضی نام انہوں نے زید کہا ہے، یہ دریافت فرما رہے ہیں کہ تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ رہے ہو تو کس اعتبار سے کہہ رہے ہو؟ آیا اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہے، یا اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ کل علم غیب ہے؟ اگر جو ہے وہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہہ رہے ہو، اور تمہارا اصول یہی ہے کہ جس کو غیب کی بعض باتیں معلوم ہوں گی اس کو تم عالم الغیب کہو گے، اگر تمہارا یہی اصول ہے تو اس میں یعنی مطلق بعض غیب کے علم میں اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا یعنی بعض علم غیب کہ کسی کو عالم الغیب کہنے میں تم ضروری سمجھتے ہو، یعنی مطلق بعض مغیبات کا علم۔ آگے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ تمہارے اس اصول کی بنا پر کہ مطلق بعض غیب کے علم کی وجہ سے بھی عالم الغیب کہا جا سکتا ہے، تو سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ مکمل میں نے عبارت پڑھی ہے، اور بیچ میں ساتھ میں نے اپنی طرف سے بھی بعض جگہ پر الفاظ کا اضافہ کیا ہے، صرف بات کو جو ہے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ اب آپ کا جو مدعا ہے کہ لفظ ایسا یہاں پر تشبیہ کے لیے ہے، لفظ ایسا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہرگز نہیں آیا، بلکہ جہاں پر بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے ایسا اور جیسا آتا ہے۔ میں آگے لغات کی بات جو ہے وہ آپ کو عبارات پیش کرتا ہوں، اگرچہ اصل سکین ابھی تو فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن بعد میں انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو۔ اگر آپ مطالبہ کریں گے مزید کہ بھیجو تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بھیج دوں گا جب لغت میرے پاس موجود ہو جائے گی۔ لفظ ایسا صرف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ اگر لفظ ایسا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے بھی اس طرح سے بہت سارے علماء، ان کے میں ابھی پیش کروں گا تھوڑی دیر تک، کہ انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کو کن کن چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دیجیے کہ الشہاب الثاقب کی جو پچھلا صفحہ ہے ذرا وہ بھی لگا دیجئے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے قطع نظر اس کے کہ اگر بالفرض جیسا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ ضد کرتے تھے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، تشبیہ کے لیے ہے، تشبیہ کے لیے، اگر بالفرض ایسا بھی ہو تو تشبیہ بعض چیزوں میں نہیں ہوتی، وہ انہوں نے پوری بات کی ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ انہوں نے بالفرض والی بات کی ہے۔ آپ پچھلا صفحہ بھی ذرا وہ پیش کیجئے تاکہ میں دیکھوں مکمل کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ ایسا ہر جگہ پہ جو تشبیہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس قدر اور اتنا کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر اتنا کے معنی میں ہی ہے، نہ کہ جو ہے تشبیہ کے معنی مراد ہے۔ جیسے کہ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمہ اللہ نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے خود یہ دریافت فرمایا تھا جب انہوں نے اس عبارت پہ واویلا مچایا
انہوں نے خود تشریح کر دی کہ واللہ حاشا للہ، میرا تو ایسا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسا خیال تو میرے ذہن میں بھی نہیں گزرا، جیسا کہ یہ بیان فرما رہے۔ پھر انہوں نے تشریح کی اور جو ہے وہ حفظ الایمان کے آخر میں اسی کتاب کی جو ہے وہ حصہ بھی ہے جہاں پہ انہوں نے جو ہے وضاحت فرمائی ہے۔ اوپر میں نے وہ بھیجا ہے ایک سکین جو میرے پاس لکھا ہوا پہلے سے تھا موجود، کہ لفظ ایسا صرف تشبیہ کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ ایسا اور اس قدر اور اتنا کے معنی میں آتا ہے۔ ایسا کے ساتھ اگر جیسا ہوگا تو پھر جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آئے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تیری رہ زنی پہ گلا نہیں، تیری رہ بری کا سوال ہے۔ میرے جناب محترم فریق مخالف مناظر دیوبند عبدالباسط صاحب، میں نے جو سوال آپ سے کیا ہے ان سوالوں کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ کے حکیم الامت، آپ کے مجدد کی ناپاک اور غلیظ عبارت میں ذرہ برابر بھی غلاظت آپ کے روح سے نہیں ہے، جب بالکل یہ صاف اور ستھری عبارت ہے، اس میں کہیں گستاخی نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں تعویل پیش کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بالکل صاف صاف جملے میں یہ موجود ہے جو مثل آفتاب روشن ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے ایک عبارت پیش کی، یہ کہا کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا۔ جناب من، فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے آپ کے مولوی صاحب نے صاف صاف جملے میں لکھا ہے کہ یہاں علم غیب کا حکم ہے۔ دوسری بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلق باز غیب۔ جناب من، زید نے سوال کس کے تعلق سے کیا تھا؟ زید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا۔ دوسری بات، زید نے حضور کے لیے عالم الغیب کا کہنا عمل اور عقیدہ پوچھا تھا، آپ نے لا کے کھڑا کر دیا اطلاق پر۔ تیسری بات، آپ اپنے پہلی آڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر حرف تشبیہ موجود نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے گھر کی کتاب حسین احمد ٹانڈوی کے الشہاب الثاقب کا حوالہ پیش کیا کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی قطع نظر کریں تو لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پچھلا صفحہ پیش کریں۔ مولوی صاحب، میں نے پچھلا بھی صفحہ پیش کر دیا، آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آپ نے ایک بات اور کہی ہے، وہ یہ کہا ہے جناب من کہ یہاں پہ جو ہے لفظ ایسا ہر جگہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ مولوی صاحب، مجھے ہر جگہ سے مطلب نہیں ہے، مجھے اس عبارت سے مطلب ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں، اور میں نے آپ کے گھر حسین احمد ٹانڈوی سے حوالہ پیش کیا ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے۔ اور آئیے جناب آگے بڑھیے۔ آپ نے یہ کہا ہے نا اپنی آڈیو میں کہ لفظ ایسا اتنا اور اس قدر کے مانند ہے، جناب من، اور حوالہ کس کا پیش کیا ہے؟ مرتضی حسن دربھنگوی کا۔ جناب من، اگر لفظ ایسا اور اتنا بھی اگر مانا جائے تب بھی کفر جو ہے اور کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ آئیے میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں، اور یہاں جو آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلق باز، یہاں مطلق باز مذکور نہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم شریف جو ہے مذکور ہے۔ سنیے، لفظ ایسا، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ جناب من، لفظ ایسا کو آپ نے اتنا اور اس قدر میں مانا ہے نا۔ اب آئیے میں آپ کے گھر کا ایک اور حوالہ پیش کروں۔ حسین احمد ٹانڈوی نے الشہاب الثاقب میں یہ کہا ہے کہ یہ بھی تو دیکھیے کہ مولانا تھانوی نے یہاں لفظ ایسا کہا ہے، لفظ اتنا تو نہیں کہا ہے۔ اگر لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ اور چیزوں کے برابر کر دیا۔ مولوی صاحب، لفظ اتنا آپ نے مان کے اور خود اس پر دلیل پیش کر دیا ہے کہ اس میں گستاخی ہے اور اس میں کفر ہے، اور آپ نے پہلے آڈیو میں کہا تھا کہ جو ذرہ برابر بھی سرکار کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ مولوی صاحب، لفظ ایسا کو آپ نے اتنا مانا، اور آپ ہی کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے کہا ہے کہ لفظ اتنا اگر یہاں اس عبارت میں ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کے علم کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف آپ کا مولوی یہ کہتا ہے کہ لفظ اتنا ہوتا تو گستاخی ہوتی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ایسا جو ہے یہاں اتنا کے مانند ہے۔ اور آگے سنیے مولوی صاحب، آپ نے کہا ہے نا کہ یہاں اتنا کے ہیں، تو آئیے میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں۔ لفظ ایسا اگر آپ نے اتنا کے لیے مانا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، اتنا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون،
معاذ اللہ رب العالمین۔ مولوی صاحب آپ کا تو کفر اور کھل کے سامنے آ گیا، لگتا ہے کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی سے کفر بہت پیار کرتا ہے کہ ہر طرف سے ان کے پھندے میں پڑتا ہی جا رہا ہے۔ سنیے، آپ نے کہا ہے نا کہ لفظ اتنا یہاں موجود ہے، تو جناب من بتائیے کہ کیا جتنا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے اتنا کسی پاگل کو ہے، اتنا بچے کو ہے؟ آپ کے مولویوں نے تو لکھا ہے کہ جو حضور کے لیے علم غیب اگر تسلیم کرے تو وہ کافر ہے۔ تو مولوی صاحب جو اور کیا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا علم ہے اتنا حضور کو ہے؟ حضور کا جتنا علم ہے اتنا کیا کسی کافر کو اور کسی جملہ بہائم کو اور جانور کو بھی حاصل ہے؟ مولوی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں، اور میں نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ آپ کے گھر کی کتاب سے۔ آپ نے کہا ہے کہ لفظ یہاں اتنا موجود ہے، اور آپ کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ لفظ اتنا اگر یہاں اس عبارت میں ہوتا تو بے شک گستاخی ہوتی، اور وہاں پر لفظ معاذ اللہ بھی موجود ہے۔ اب آپ بتائیے مولوی صاحب کہ یہاں کس کی مانیے گا؟ لفظ اتنا مان کے آپ کا ایک مولوی گستاخی کہہ رہا ہے، دوسرا مولوی کہہ رہا ہے کہ یہاں لفظ اتنا موجود ہے، اور پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ حرف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جب میں نے آپ کے گھر کا حوالہ پیش کر دیا تو آپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہاں ہر جگہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ ہر جگہ سے میری مراد نہیں ہے مولوی صاحب، مراد حفظ الایمان کی ناپاک عبارت سے مراد ہے کہ اس عبارت میں لفظ ایسا کس لیے ہے، مجھے بتائیے گا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تخصیص کی صراحتاً نفی کی گئی کہ نہیں؟ صاف یہ کہا گیا کہ نہیں کہ حضور کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کے سامنے حضور کے علم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جبکہ خود اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ جناب من، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ معیار کے اعتبار سے بھی تخصیص ہے اور مقدار کے بھی اعتبار سے تخصیص ہے، اس لیے کہ حضور کا علم علم قطعی ہے، حضور کا علم علم یقینی ہے، اور حضور کا علم علم بذریعہ وحی ہے، اور ہمارا اور آپ کا جو علم ہے وہ علم قطعی نہیں ہے، بذریعہ وحی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حضور کا جو علم ہے وہ نبوت کے اعتبار سے ہے، اور بندے کا جو علم ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے، اور وہ بھی کس مخلوق کے اعتبار سے؟ جو صرف اور صرف امتی کے اعتبار سے حاصل ہے۔ تو مولوی صاحب یہ کہیے، آپ میں نے دو سوال جو کیا تھا اس کا سوال کا جواب دیجیے، اور آپ نے اپنے منہ سے یہ قبول کر لیا ہے کہ اس میں لفظ اتنا ہے، اور لفظ اتنا آپ کی مولوی نے کہا ہے کہ گستاخی پر محمول ہے اور گستاخی پر دلالت کرتی ہے۔ حامد و مسلیہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جواب مجھے عنایت فرمایا، سب ساتھیوں نے سن لیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو آپ کا یہ اشکال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو یہاں پر زید، بکر اور عمر ان کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ بات کر ہی نہیں رہے، ان کا یہ مدعا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اصل مدعا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا حکم، ان کے لیے اس کا اطلاق آیا، یہ درست ہے کہ نہیں ہے، اصل مدعا یہ ہے، اور اسی کے آگے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کہی ہے کہ لفظ ایسا، آپ نے حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ کا جو ہے وہ ایک سکین پیش کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، اس میں تو یہ تو لفظ اتنا تو نہیں ہے کہ کس طرح کا آپ نے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، اور سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بات جو بھی بات ہو وہ اسی متعلقہ افراد سے اور اسی موضوع سے لی جاتی ہے۔ مثال یہاں پہ مسئلہ ہے لغت کا، لفظ ایسا، تو ہم لغات کو دیکھیں گے کہ ایسا کس کے لیے آتا ہے، صرف اکیلے ایسا ہی تشبیہ کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا۔ میں نے دو چار آپ کو جو ہے وہ جملے پیش کیے تھے کہ وہاں پہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں استعمال کیا گیا، اگر ایسا جو ہے تشبیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسے کے ساتھ جیسا ہے، ایسا جیسا، پھر وہ آتا ہے تشبیہ کے لیے، آپ لغات جو ہے وہ اٹھا کر دیکھیے، میں نے دو چار اور حوالے بھی پیش کیے تھے۔ تیسری بات جو آپ نے کی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا کے معنی میں، تو آپ نے جو اس کا معنی پھیلائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، جب وہ بعض علوم غیب معلوم ہیں، اتنا کہ زید، عمر، بکر، سبی، جمی بہائم کے کو جتنا کہ معلوم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت نے جو فرمایا کہ وہ، اسی طرح میں آپ سے سوال دہراتا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے اس کا جواب دیجئے، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دو سوالات کے جوابات دیجئے، انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ لفظ ایسا
کہ آپ نے اپنی پہلی آڈیو میں کہا کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں آتا، اور دوسری جگہ پہ آپ نے کہا کہ لفظ ایسا ہر جگہ جو ہے تشبیہ کے لیے جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو ذرا غور سے سنیے کہ لفظ ایسا یہ اگر جیسا کے ساتھ ہو یا جیسے، لفظ ایسے جیسے کے ساتھ ہو تو پھر تو تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن اگر یہ لفظ ایسا جیسا کے بغیر ہو تو اس وقت جو ہے تشبیہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی تشبیہ کے لیے نہیں آیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا ایسا قادر ہے، تو کیا یہاں خدا کی قدرت کو کسی سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور لغات کی بہت ساری آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، نور اللغات، فرنگ آصفیہ وغیرہ، تو انہوں نے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسا اسی قدر اتنا فقرہ، ایسا مارا کہ ادموا کر دیا، ایسا کھانا کھایا کہ بد ہضمی ہو گئی، اس شکل کا ایسا قلمدان ہر ایک سے بننا دشوار ہے۔ اس طرح کے بہت سارے آپ کو جو ہے جملے جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ یہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کے علم کو ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، بلکہ ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عالم الغیب کا حکم اور اطلاق حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ پر کیا جا سکتا ہے نہیں، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا ذرا جواب دے دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب من، آپ ادھر ادھر گھومنے کی کوشش نہ کریں، نہ ادھر ادھر کی بات کریں۔ بات حفظ الایمان کی ناپاک اور غلیظ عبارت پہ ہو رہی ہے۔ اب آئیے، آپ نے کہا ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے۔ جناب من، اللہ ایسا قادر ہے یہ جملہ الگ ہے، اور حفظ الایمان کا جو جملہ ہے وہ الگ ہے۔ اور یہاں حفظ الایمان کی عبارت میں جو لفظ ایسا موجود ہے وہ تشبیہ کے لیے موجود ہے۔ اور خود آئیے، میں نے آپ کے گھر سے حوالہ پیش کیا ہے کہ آپ کے مولوی حسین احمد تانوی جو آپ کے شیخ الاسلام ہیں، اب یہ بتائیے کہ شیخ الاسلام کا قول سچا ہے، شیخ الاسلام کی بات آپ کی سچی ہے، یا کہ آپ جو تعویل کر رہے ہیں وہ سچا ہے؟ شیخ الاسلام نے آپ کی یہ کہا کہ اس سے بھی قطع نظر کریں تو لفظ ایسا تشبیہ کا کلمہ ہے۔ جناب من، اس جملے میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ بالکل صریح جملہ ہے۔ اور آئیے میں آپ کو ایک اور جملہ بتا دیتا ہوں، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل کو اور ٹھنڈک پہنچ جائے۔ جناب من، آپ کے مولوی صاحب نے اسی عبارت کی توضیح میں یہ بیان کرتے ہیں، سنیے گا غور سے۔ غرض سیاق عبارت اور سیاق کلام ہر دونوں بوضاحت دلالت کرتے ہیں۔ جناب من، بوضاحت کا لفظ موجود ہے، دیکھ لیجئے شہاب الثاقب، بوضاحت دلالت کرتے ہیں کہ نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو جناب من، جب نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے، جو آپ کے مولوی نے بھی مان لیا ہے۔ اور آپ نے اپنی آڈیو میں یہ کہا ہے کہ حفظ الایمان کی جو عبارت میں لفظ ایسا ہے وہ اتنا ہے۔ تو میں نے پچھلے بار بھی جواب دیا تھا اور اس بار بھی میں جواب دے رہا ہوں، غور سے سماعت کیجیے۔ جواب میرا یہ ہے کہ جناب من، آپ کہتے ہیں کہ لفظ اتنا کے معنی میں یہاں موجود ہے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ اشرف علی تھانوی سے کفر اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے گلے کی اور ہڈی ان کے اکابرین ان کے گلے میں پھنساتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ حسین احمد تانوی نے یہ لکھا ہے کہ حفظ الایمان میں لفظ ایسا ہے، اگر اتنا ہوتا تو معاذ اللہ یہ بات ہوتی، احتمال ہوتا کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و اجمل الثناء کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ لفظ اتنا اگر ہوتا تو گستاخی ہوتی۔ یہی تو میرا مدعا تھا، جو مجھے ثابت کرنا تھا تو میں نے ثابت کر دیا۔ پھر آپ نے مولوی صاحب کہا کہ لفظ ایسا اسی وقت تشبیہ کے لیے آتا ہے کہ جب جیسا ہو۔ مولوی صاحب، یہ کہاں کے قانون میں بات ہے کہ لفظ ایسا اسی وقت تشبیہ کے لیے آئے گا جب جیسا وہاں موجود ہو؟ اور آپ نے جو عبارت پڑھی ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے اور اس طرح کا قلمدان، تو مولوی صاحب اس عبارت میں اور حفظ الایمان کی عبارت میں جو ہے آسمان زمین کا فرق ہے۔ میرے کسی سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، سوال کا جواب دیجیے۔ آئیے میں اسی عبارت کو فٹ کرتا ہوں۔ اگر میں اسی عبارت کو کہوں کہ پھر یہ کہ اشرف علی تھانوی کے چہرے پر خوبصورتی کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہے، تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض خوبصورتی مراد ہے یا کل؟ اگر بعض خوبصورتی مراد ہے تو اشرف علی تھانوی کے چہرے کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا چہرہ تو کتے کا، سور کا، گدھے کا۔ تو مولوی صاحب بتائیے کہ اشرف علی تھانوی کے چہرے کی اور اشرف علی تھانوی کی خوبصورتی کی گستاخی ہوگی کہ نہیں؟ کیا پھر آپ اس میں بھی لفظ جیسا تلاش کریں گے؟ آپ کے مولویوں نے یہ بات کہہ دیا ہے
اور آپ کے مولویوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہاں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اگر لفظ اتنا یہاں ہوتا تو یہ احتمال ہوتا کہ نبی کریم علیہ تحیت و اجمل الثنا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو مولوی صاحب، جس لفظ میں اور جس جملے میں ذرہ برابر بھی گستاخی کا شائبہ ہو وہ کفر ہے، اس کا قائل کافر ہے، اور اس پر قرآن دال ہے۔ آئیے میں قرآن سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور اٹھا کے تمام مفسرین کی تفاسیر پڑھ لیں کہ صحابہ جب حضور سے کہتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ میری رعایت فرمائیے، تو یہودی اس جملے کو پلٹ کے اور اس جملے میں گستاخی کا شائبہ رکھ کے بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر یہ حکم صادر کر دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور آپ کے مولوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لفظ ایسا جو ہے اگر اتنا کے معنی میں ہو تو یہ کفر ہے اور یہ گستاخی ہے۔ تو جناب من، اب یہ فیصلہ بتائیے کہ آپ سچے ہیں کہ آپ کے حسین احمد ٹانڈوی سچے ہیں؟ آپ سچے ہیں کہ آپ کے حسین احمد ٹانڈوی کا قول سچا ہے؟ جناب من، آپ لغت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بات تو میں کہتا ہوں کہ حضور کے علم کی۔ پھر آپ کے مولوی صاحب نے کہا، اب مجھے ایک بات بتائیے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ تو جناب من، میں نے سوال کیا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی تخصیص ہے کہ نہیں؟ کہ حضور پر تو قرآن اترا، امتی پر کون سا قرآن اترا؟ حضور کے پاس تو جبریل وہی لے کے آتے تھے، امتی کے پاس کون سے کب جبریل آتے ہیں؟ مجھے آپ نے بتایا نہیں کہ حضور کے علم میں اور بندے کے علم یعنی امتی کے علم میں فرق ہے کہ نہیں۔ آپ نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، بار بار آپ جو ہے شہاب الثاقب کا حوالہ پیش مانگ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کو آج شہاب الثاقب کا حوالہ پیش کیا ہے، لیکن آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ مجھے جواب دیجئے کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ حسین احمد ٹانڈوی نے یہ کہا ہے، تو جناب جب مان ہی لیا تو میرا مدعا تو ثابت ہو گیا نا کہ آپ کے مولوی نے اس کو کفر کہا ہے۔ آپ نے لفظ اتنا کہا ہے اور اسی لفظ اتنا کو آپ کے مولوی صاحب نے گستاخی پہ محمول کیا ہے اور کہا کہ معاذ اللہ، حضور کے علم کو برابر کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ تو آپ جو ہے اس بات کو تسلیم کیجئے اور میرے سوال کا جواب دیجئے کہ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے، اور میں نے جو نظیر پیش کیا ہے آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی پر، اس پر بتائیے کہ اشرف علی تھانوی کے چہرے کی گستاخی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں، میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ حامد و مسلیہ، بہت شکریہ مدثر رضا صاحب کہ آپ نے اپنی گفتگو کی اور اپنا مدعا ایک بار پھر پیش کیا۔ جو سوالات میں نے رکھے تھے پچھلی آڈیو میں، اس کے ساتھ آپ ان کا بالکل ہی آپ نے جواب نہ دیا اور نہ ہی آپ اس طرف گئے ہیں، لیکن آپ نے جو سوالات کیے ہیں میں انہی کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ شکوہ پیش کیا کہ پچھلی آڈیو میں نے یہ تخصیص والی بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تخصیص حاصل ہے۔ تو ذرا سمجھیے سب سے پہلے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو عالم الغیب ہیں، اگلا سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیوں ہیں؟ آگے پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل جو وہ دنیا کا علم ان کو حاصل ہے، کل جب وہ علم غیب ان کو دنیا کا حاصل ہے تو یہ باطل ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے باطل ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور اس طرح احادیث نبوی اور تمام کے تمام جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں اس بات کی نفی ملتی ہے، نفی ثابت ہے۔ اور دوسری وجہ تو ہوگی باطل۔ دوسری وجہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے وہ عالم الغیب ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا تخصیص ہے؟ کیا اگر بعض کسی کو جو ہے وہ علوم غیب کا بعض حصہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے، کیا اس کے لیے بھی آپ جو وہ عالم الغیب کا اطلاق کریں گے؟ جیسے کہ آپ کے احمد رضا خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کو بھی علم غیب تھا، تو اب اس کو بھی کل تو نہیں تھا، بعض ہی تھا، تو کیا اس کے لیے بھی آپ عالم الغیب کہیں گے؟ اس طرح پھر میں نے دو چار مثالیں اور بھی آپ کو دی تھی۔ اس طرح جو ہے وہ ایک ملفوظات میں گدھے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں سے ملتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ علم غیب حاصل تھا، تو کیا آپ ان کو بھی عالم الغیب کہیں گے؟ یہ کہ نہیں محترم، یہاں پہ بات جو ہے وہ تشبیہ کی نہیں ہو رہی ہے، اور تشبیہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مقدار کا بیان ہو رہا ہے، بلکہ صرف و صرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا حکم اور اطلاق کرنا آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایسا تشبیہ کے لیے ہے اور آپ اسی پر بازد ہیں. اگر ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں فرضی طور پر، تو کیا تو یہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ تفسیر نعیمی میں، اور میں آپ کے ابھی حوالے سے کرتا ہوں کہ جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے لاٹھی کے ساتھ، حضرت ہوا علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے کوڑوں کے ساتھ، اور انبیاء علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے مکھی کے ساتھ. ذرا وہ میں آپ کو حوالے سے کر دیتا ہوں، ان کے بارے میں آپ کیا حکم دیں گے؟ کیا ان کے بارے میں جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگ سکے گا کہ نہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے فریق مخالف مناظر دیوبند مولوی عبدالباسط صاحب سے کہوں گا کہ جناب من، آپ بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں جو چیز یہاں مذکور ہی نہیں ہے، جس چیز کا حقیقت سے دور دور تک رشتہ ہی نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زید نے جو سوال کیا تھا وہ سوال کیا کیا تھا؟ زید نے عالم الغیب کے اطلاق کے تعلق سے سوال کیا تھا. اگر عالم الغیب کے اطلاق کے تعلق سے سوال کیا تھا تو وہ مجھے عبارت حفظ الایمان میں دکھائیے. پہلی بات، آپ صبح قیامت تک نہیں دکھا سکتے ہیں. لائیے میں اس سوال کو پڑھ دیتا ہوں جو زید نے آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی سے سوال کیا تھا. سوال یہ کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں. بالذات اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بات ہو گئی. پھر یہ کہتا ہے اور بالواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. بات یہاں لفظ عالم الغیب کی اطلاق کی چل ہی نہیں رہی ہے. پھر اس نے کیا پوچھا کہ زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ اس نے اپنا عقیدہ پوچھا تھا، عمل پوچھا تھا، لفظ عالم الغیب کا اطلاق نہیں پوچھا تھا. اور بالفرض محال اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق پوچھا تھا تو جناب من مولوی صاحب، جس عبارت پر میرا اعتراض ہے، جس عبارت پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے، اس عبارت میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق کہاں ہے؟ مجھے دکھائیے. یہاں تو صاف صاف یہ موجود ہے کہ لفظ علم غیب کا حکم. مولوی صاحب، علم غیب اور عالم الغیب دونوں میں فرق ہے، حکم اور اطلاق دونوں میں فرق ہے، لیکن آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور جناب من، مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ آپ لفظ کلی اور لفظ بعض پر کیوں جا رہے ہیں؟ مناظرہ لفظ کل اور لفظ بعض پر نہیں ہو رہا ہے، مناظرہ حفظ الایمان کی اس ناپاک عبارت پہ ہے. اور جناب من، آپ کے مولوی صاحب نے علم غیب کی دو قسمیں کی، ایک کل اور ایک بعض. کل کو عقلاً اور نقلاً باطل قرار دیا، اور علم بعض کو یہ کہہ دیا کہ اس میں رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جناب من، یہ آپ ہی کے یہاں تخصیص نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کے یہاں آپ کے اکابرین نے زندگی بھر یہی درس دیا ہے. ہمارے یہاں تو تخصیص ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ بذریعہ قرآن ہے، بذریعہ وحی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا ہے جو یقینی اور قطعی ہے. اور امتی کا علم جو ہے قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے. امتی کا علم، سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دوسری بات مولوی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے. مولوی صاحب، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ حسین احمد ٹانڈوی نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بھی قطع نظر کریں تو لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے. تو اب جناب من مجھے بتائیے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ کے شیخ الاسلام سچ بول رہے ہیں؟ ایک نمبر. دوسری بات مولوی صاحب، میں نے یہ بھی کہا ہے، آپ کو حوالہ میں نے پیش کیا ہے کہ آپ کے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے. تو جناب من، آپ کو شاید تشبیہ کا قاعدہ پتہ نہیں ہے کہ تشبیہ کیسے دی جاتی ہے. جب تک کہ تشبیہ کا کلمہ نہیں ہوگا اور تشبیہ کا حرف نہیں ہوگا تو اس وقت تشبیہ کیسے سامنے آئے گی؟ آپ کے حسین احمد تانوی نے لکھا. پھر میں نے ایک حوالہ اور پیش کیا تھا اور آپ نے اپنی زبان سے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ یہاں لفظ اتنا کے معنی میں ہے. تو مولوی صاحب، آپ کے مولوی حسین احمد تانوی کہتے ہیں کہ اگر لفظ اتنا ہوتا تو یہ احتمال ہوتا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا. جناب من، بات حضور کے علم کی چل رہی ہے، اور آپ کے مولوی مرتضی حسن چاندپوری نے اس کو بھی تسلیم کیا ہے اپنے رسائل چاندپوری میں، اور آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. اور رہی بات کہ آپ کبھی تفسیر نعیمی کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ احمد رضا کی بات کر رہے ہیں. جناب من، نہ ابھی احمد رضا فاضل بریلوی کی کوئی عبارت موضوع بحث ہے، اور نہ جو ہے تفسیر نعیمی موضوع بحث ہے. موضوع بحث حفظ الایمان کی ناپاک عبارت ہے. اس عبارت پہ بات کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. میں سوال کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب مجھے چاہیے، مجھے دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس میں لفظ ایسا جو ہے وہ اتنا کے معنی میں ہے.
تو جناب من جب اتنا کے معنی میں آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو ایک طرف آپ کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی لکھتے ہیں جو شیخ الاسلام ہیں، آپ اپنے اکابر کا دامن چھوڑنے کو کیوں تیار ہیں؟ آپ کے اکابر لکھتے ہیں کہ اتنا جو ہے اگر ہوتا تو یہاں پر احتمال ہوتا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو اوروں کے علم کے برابر کر دیا۔ مولوی صاحب آپ کا مولوی اتنا مان کے گستاخی ثابت کر رہا ہے اور آپ اس کو اتنا مان رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اسلامی بولی ہے۔ جناب من یا تو آپ سچے ہیں یا آپ کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی سچے ہیں۔ تیسری بات، میں ایک بات اور عرض کر رہا تھا کہ میں نے حفظ الایمان کی عبارت کے جیسی ایک عبارت اور آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی پر فٹ کر کے پڑھا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ پھر یہ کہ آپ یعنی اشرف علی تھانوی کے چہرے پر خوبصورتی کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہے، تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض خوبصورتی مراد ہے یا کل؟ تو بعض خوبصورتی مراد ہے تو اشرف علی تھانوی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسی خوبصورتی تو کتے کو، سور کو، گدھے کو، چچندر کو، بھالو کو حاصل ہے۔ تو مولوی صاحب آپ بتائیے کہ اشرف علی تھانوی کی گستاخی ہوگی کہ نہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جناب من میرے سوال کا جواب دیجیے۔ اور رہی بار بار آپ بات کرتے ہیں لفظ عالم الغیب کے اطلاق کی، تو زید نے جو سوال کیا تھا اس نے اطلاق پوچھا تھا کہ آپ کے مولوی صاحب نے اطلاق کا جواب دیا تھا؟ اور اس عبارت کے کفر کی ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ مولوی صاحب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کی سب سے مستند اور معتبر کتاب۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ لفظ ایسا جو ہے یہاں تشبیہ کے لیے نہیں ہے اور لفظ ایسا، تو جناب آئیے میں آپ کے گھر سے ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں، سنیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب المحند علی المفند، جو آپ کی سب سے معتبر کتاب ہے اور کم از کم 33 سے زیادہ علماء نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی میں سوال نمبر جب 20 پوچھا گیا تھا آپ کے مولوی صاحب سے، تو جب انہوں نے اس عبارت کو ناپاک نہیں سمجھا، غلیظ نہیں سمجھا، اور اس عبارت میں کوئی ان کو پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس عبارت کو منعن بعینی ہی عبارت کو المحند علی المفند میں نقل کیوں نہیں کیا؟ اور جو لفظ ایسا تشبیہ کے لیے تھا اس کو کیوں ہضم کر گئے؟ اس کو تو لکھنا چاہیے تھا نا۔ میں اسکین بھیج دیتا ہوں اور آپ ملا لیجئے جو حفظ الایمان کی عبارت ہے اور جو المحند علی المفند کی عبارت ہے۔ اس کے بعد ظلم یہ کیا آپ کے مولوی صاحب نے کہ یہ لکھ دیا کہ مولانا تھانوی کا کلام ختم ہوا۔ کیا مولانا تھانوی کا کلام یہی تھا؟ میں اس کلام کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اشرف علی تھانوی کے حفظ الایمان کی عبارت پڑھیے۔ اگر یہ دونوں عبارت ایک جیسا المحند علی المفند میں آپ دکھا دیجئے تو میں اپنی شکست کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، لیکن صبح قیامت تک المحند کی عبارت اور حفظ الایمان کی عبارت ایک نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ آئیے میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مدثر صاحب، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ زید کے سوال کے بارے میں، زید جہاں پہ ایک فرضی شخص ہے، سب سے پہلے یہ بات ہے، یہ تو آپ معلوم ہی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اس نے اپنے عقیدے کے بارے میں پوچھا تھا اور عمل کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہاں پہ علم الغیب اور عالم الغیب کا ہی مسئلہ چلا تھا، اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو یہی جواب دیا فرضی طور پر، جو نام لے کر زید، کہ تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل یا بعض جو وہ علم الغیب کا اطلاق کرتے ہو، اور اسی وجہ سے اگر عالم الغیب تم کہتے ہو تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کیوں کہتے ہو؟ اس کی تشریح آگے جو ہے وہ پوری کی پوری دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر دوسری بات آپ نے کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم دیا گیا اس کلی اور بعضی پر جو ہے وہ ہمارا بحث نہیں ہے، بلکہ اس ناپاک عبارت پر ہے۔ تو محترم، یہاں پہ جب کل اور بعض کی سمجھ میں آ جائے گی تو جس کو آپ ناپاک اور غلیظ ترین عبارت کہہ رہے ہیں اس کی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تیسری بات جو آپ نے ایک اور کہی کہ تخصیص جو ہے وہ اس سے کیا ہے، تو سب سے پہلے یہاں پر یہ سمجھیے کہ جو تخصیص کی جا رہی ہے وہ کس حوالے سے کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جو ہے وہ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ اگر نہیں کہا جائے گا تو ٹھیک ہے، وہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ عالم الغیب کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ ذرا پھر سنیے، عالم الغیب کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ آیا کل ان کو جو ہے وہ کل جمیع مخلوقات کا علم تھا، جمیع جو ہے وہ علوم کا علم تھا، یا بعض؟ اگر بعض علوم کا ان کو علم تھا تو آیا صرف ان بعض علوم غیبیہ پر مطلع ہونے کی وجہ سے آپ صرف اور صرف حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی عالم الغیب کہیں گے، یا دوسری اشیاء کو بھی عالم الغیب کہیں گے کہ جن کو تھوڑا سا بھی کسی نہ کسی درجے میں بھی جو ہے وہ علم الغیب حاصل ہو جائے؟ اس سوال کا ذرا آپ مجھے جواب دے دیں۔
اور دوسری بات جو آپ نے ایک اور کہی کہ اسی عبارت کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ منطبق کیا اور فٹ کیا. تو ذرا سنیے جو عبارت آپ نے بنائی ہے تو اس سے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہو رہی گستاخی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تشبیہ تو نہیں دے رہے, وہ ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کو جو ہے وہ آپ کیوں خوبصورت کہہ رہے ہیں, بعض یقول آگے وہ آپ کی باتیں ہیں. یہاں پہ صرف مثال ہے, اگر کسی کو کسی مثال سے جو وہ ثابت کیا جا سکے تو اس میں گستاخی کا نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں گستاخی تو سمجھیے ہمارا اس میں قصور نہیں ہے. اور یہاں پر بھی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے بلکہ مثال سے سمجھانا ہی مقصد ہے کہ آپ جو عالم الغیب کیوں کہہ رہے ہیں. جو بار بار میں اصل مدعا کی طرف آ رہا ہوں, اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا جو اصل مدعا ہے ذرا اس طرف آئیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مقدار کو نہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. اور ایک اور جو بات آپ کہتے ہیں کہ جو حوالہ آپ نے پیش کیا کہ ایسا تشبیہ کے لیے ہے, اس کا جواب میں نے عرض کر دیا تھا کہ اگر ایسا بالفرض اگر تشبیہ کے لیے بھی ہو تو تب بھی جو ہے وہ یہاں سے گستاخی ثابت نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ تو مطلق بعض غیوب کی بحث ہو رہی ہے, نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی مقدار کی جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی مقدار جو ہے وہ بیان ہو رہی ہو تو معاذ اللہ پھر یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, گستاخی کا شائبہ ہو سکتا ہے. اور جہاں پہ گستاخی نہیں ہو رہی, جناب مولانا احمد رضا خان بریلوی نے یہ واویلا مچایا اور یہ جب فتویٰ لے کر آئے علماء عرب سے تو اس وقت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے, انہوں نے حضرت کی طرف خط لکھا اور اس کی وضاحت طلب کی. انہوں نے ان سب باتوں کی نفی کی اور بسط البنان یا اس طرح کا رسالہ ہے جو حفظ الایمان کے آخر میں جو لگا ہوا ہے اس میں مکمل تشریح کی کہ حاشا کلّہ, میرا تو اس طرح سب میری جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے اس طرح کا بیان اور مطلب اور تحریر نہ ہی تو میں نے کسی رسالے میں لکھی ہے اور نہ ہی کسی سے فہم ہوتی ہے اور میرے تو ذہن میں بھی نہیں گئی. جب ایک بندہ خود یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے تو بار بار آپ اس پر یہ کیوں ٹھوس رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہاں آپ نے کہی کہ آپ سچے ہیں یا شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ, تو بھائی اس میں جھوٹ اور سچ کی بات نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا اور ثابت کرنے کا. اگر مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ ایسا کو تشبیہ کے لیے قرار دے رہے ہیں تو میں نے تب بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر تشبیہ کے لیے بھی ہو تو تب بھی جو ہے وہ گستاخی اس سے نہیں ثابت ہوتی. اور اگر جو ہے وہ ایسا جو ہے تشبیہ کے لیے نہ ہو تب بھی جو ہے وہ گستاخی لیکن اس لیے ثابت نہیں ہوتی. میں نے دونوں کے دونوں مدعے جو ہے وہ پہلے ثابت کر چکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے جو اوپر میں نے ایک سکین دیا تھا نور جو ہے وہ تفسیر نعیمی کا, تفسیر نعیمی کا سکین یہ دیا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیڑے کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے, تو آیا اس پر بھی حکم لگے گا کہ نہیں گستاخی کا, کہ صرف جو ہے وہ دیوبندیوں کی ہی کوئی عبارت مل جائے تو اسی پر جو ہے وہ گستاخی کا حکم لگے گا. محترم, جب بھی کسی بات میں آپ کو اشکال ہو تو کہنے والے سے اس کی مراد پوچھی جاتی ہے. کہنے والے کی مراد کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے بسط البنان کے آخر میں. 2-3 اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا ابھی اسکین, تھوڑا سا انتظار فرمایا, ابھی میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اور ایک اعتراض جو آپ نے کیا ہے اور المحنت علی المفند کے حوالے سے کیا ہے, بات کی ہے کہ اس میں لفظ ایسا اور تشبیہ کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے. محترم, المحنت علی المفند میں من و عن اسی طرح کی تمام عبارات نہیں درج کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے عقائد پوچھے تو ہم نے اپنے عقائد کو واضح کر دیا, اور حسام الحرمین میں جس طرح سے ہمارے جو ہے وہ عقائد کو بیان کیا گیا تھا اس کی تشریح کر دی کہ ہمارا ایسا کہنے کا مطلب نہیں ہے. تو جو مطلب آپ ایسا کا سمجھ رہے ہیں جب ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے تو وہاں پہ حرف تشبیہ المحنت علی المفند میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء عرب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ خان صاحب نے جو عبارات ان کے سامنے پیش کی ہیں اور حفظ الایمان میں جو کٹوٹ کی ہے اسی کی بنا پر فتویٰ دیا اور ایسا بنتا ہے. اب ذرا سنیے کہ حفظ الایمان کی جو اصل عبارت ہے وہ تو آپ کے سامنے بھی ہے اور آپ نے پڑھ کر سنائی بھی ہے, لیکن خان صاحب نے جو لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ حفظ الایمان میں جو اصل عبارت ہے اس میں لفظ ایسا بھی آیا تھا. یہ ذرا سنیے,
اور اس سے لفظ ایسا سے کیا مراد تھا کہ اس سے مطلق جو ہے وہ بعض غیوب کا علم مراد تھا، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مقدار بیان کرنا۔ مگر خان صاحب نے کیا کیا کہ اس سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف مراد لیا اور لکھ دیا ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی درجہ میں ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہو۔ اب یہاں پہ حفظ الایمان کے اگر آپ عبارت دیکھیں تو وہاں پہ بالکل بھی جو ہے وہ لفظ کیا ہے موجود ہے۔ جب بالکل موجود ہو جائے گا تو اس سے یہ پتہ چل سکے گا کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو ہے مقدار کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ علم غیب کا اطلاق کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ خواہ کی جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور لفظ ایسا پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ لفظ ایسا پر اگر ڈٹے ہیں، تشبیہ کے لیے دیے ہوئے ہیں، تو جو اوپر ہوا علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ان کی تشبیہ دی گئی ہے کیڑوں کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا جو مدعا ہے آخر میں وہ یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ بعض علوم غیب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہو تو ایسا یعنی بعض کسی نہ کسی درجے میں علم زید، بکر، عمر، جمیع بہائم وغیرہ سب کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے یا تفسیر نعیمی میں ہے کہ شیطان کو بھی علم غیب، بعض علم غیب جو ہے وہ حاصل تھا۔ اور گدھے کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ مختلف چیزوں کے لیے علم غیب کا جو ہے وہ اطلاق کر رہے ہیں، تو کیا آیا آپ انہیں کو جو ہے وہ عالم الغیب جو ہے وہ ان بعض علوم کی وجہ سے ان اشیاء کے لیے بھی، ان چیزوں کے لیے بھی، ان جانور کے لیے بھی، دوسری جو ہے وہ چیزوں کے لیے بھی آپ جو ہے وہ عالم الغیب کا جو ہے وہ اطلاق ان کو بھی عالم الغیب کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زید کے متعلق جو علم، میرا ایک سوال ہے آپ سے چھوٹا سا کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ اس سوال کا جواب دے دیں، اگلی بات بھی آپ کو سمجھ میں پھر آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب من، اس طرح سے بیجا تعویل اور فاسد تعویل کر کے آپ اپنے مولوی اور اپنے حکیم کو کفر کے پھندے سے بچا نہیں سکتے۔ آئیے ذرا میں آپ کو آپ کا آئینہ پہلے دکھا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں بات کچھ عرض کروں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں مذکور جو ہے وہ مطلق بعض غیب ہے، آپ نے یہ کہا ہے نا کہ یہاں حضور کا علم مذکور ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب، شاید آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، یا ہم کو لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب من، زید نے جو سوال کیا تھا وہ کس کے تعلق سے سوال کیا تھا؟ زید نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ایک دوسرا ثبوت سنیے مولوی صاحب، اشرف علی تھانوی جتنی بحث کر رہے ہیں وہ کس کے علم کی بحث کر رہے ہیں؟ انہوں نے کس کے علم کی دو قسمیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی دو قسم کی، ایک علم غیب کل اور ایک علم غیب بعض، دو ہو گیا۔ تیسری بات سنیے مولوی صاحب، آپ کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے کہا کہ لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ حضور کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا، گویا کہ آپ کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں حضور ہی کا علم مذکور ہے، اور آپ بار بار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا علم نہیں بلکہ مطلق بعض ہے۔ مولوی صاحب، اس طرح سے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوتھی بات، آپ کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے علاوہ منظور نعمانی نے اپنے فتح بریلی کا دلکش نظارہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر لفظ ایسا یہاں ہوتا تو موجب کفر ہوتا، اور آپ کہتے ہیں کہ لفظ ایسا یہاں ہوتا تو کفر نہیں ہوتا۔ تو اب مولوی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ سچے ہیں کہ منظور نعمانی سچے ہیں؟ میں نے آپ سے بہت سوال کیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک طرف آپ کے منظور نعمانی کہتے ہیں کہ لفظ ایسا یہاں ہوتا تو بالکل یہ جو ہے کفر تھا، موجب کفر تھا، یعنی کفر اس پر واجب ہوتا۔ کفر کیوں واجب ہوتا؟ جب مطلق بعض غیب مذکور ہے تو کفر واجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گویا کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہاں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہی مذکور ہے۔ اب آئیے مولوی صاحب۔ جی جناب من، مولوی صاحب اب سنیں،
یہی مرتضی حسن چاندپوری دربھنگوی جنہوں نے توضیح البیان کے صفحہ نمبر 5 پر یہ لکھا کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و اجمل الثنا کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے۔ تو جناب من، اب میں آپ کے تمام اکابرین کی کتابوں سے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ حفظ الایمان میں کسی دوسرے کے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے اور مطلق بعض کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے میں اس سے ایک اور واضح دلیل پیش کر دوں۔ جناب من، واضح دلیل یہ ہے کہ شاید آپ کو تشبیہ کا قاعدہ معلوم ہوگا، مشبہ مشبہ بھی وجہ شبہ۔ تو آپ کے جو مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، تو جناب من، کیا کوئی تشبیہ کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ کوئی انسان کہے کہ زید خوبصورت ہے انسان کی طرح؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جو ہے جب تشبیہ دی جائے گی تو فرد کی تشبیہ فرد سے ہوگی، فرد کی تشبیہ کو مطلق سے کبھی تشبیہ نہیں دیا جاتا۔ نفس بازیت جو ہے وجہ شبہ موجود ہے اور مشبہ جو ہے وہ حضور کا علم موجود ہے۔ جناب من، آپ کہاں بھاگیں گے؟ آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، میرے سوالوں کا جواب دیں۔ حسین احمد تانوی نے یہ کہا کہ لفظ اتنا ہوتا تو اس پر گستاخی کا احتمال ہوتا، چونکہ حضور کا علم، تو حضور کا علم ثابت ہو رہا ہے۔ زید نے سوال حضور کے ہی علم کے تعلق سے کیا تھا۔ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے جو جواب دیا ہے وہ کس کے علم کے بارے میں سوال کر جواب دے رہے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ اور سنیے مولوی صاحب، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی دو قسمیں آپ کے مولوی صاحب نے کی، ایک علم غیب کل اور ایک علم غیب بعض۔ تو علم غیب کل کے لیے یہ کہا کہ یہ عقلاً اور نقلاً باطل ہے، اور علم غیب بعض کے لیے کہا کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے۔ تو جناب من، لفظ حضور بھی اس بات پر دلالت ہے کہ یہ حضور کے ہی علم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مطلق بعض کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے ثابت کر دیا ہے، اب اس پر آپ سوال کریں گے تو گویا کہ آپ جو ہے مناظرہ کے میدان سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے مولوی صاحب، میں ایک بات اور عرض کروں، اور میرے جناب من، میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا ضرور، اور اس طرح سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے آفتاب یہ روشن کر دیا ہے اور ظاہر کر دیا ہے کہ یہاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مذکور ہے، اور میں نے جو جوابات عطا کیے ہیں میں نے کئی دلائل پیش کیے۔ ایک دلیل آپ کے توضیح البیان مرتضی حسن چاندپوری کی کتاب سے، جنہوں نے یہ لکھا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، جو حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا۔ یہ ایک ثبوت۔ دوسرا ثبوت یہ ہے مولوی صاحب کہ آپ کے مولوی منظور نعمانی نے کہا کہ لفظ ایسا اگر یہاں ہوتا تو موجب کفر ہے۔ تیسرا ثبوت آپ کے اکابر کے گھر سے حسین احمد تانوی کے، کہ اس نے کہا کہ لفظ اتنا اگر ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہوتا کہ حضور کے علم کو اوروں کے برابر کر دیا۔ جناب من، تو پھر احتمال ہی کیوں ہوتا؟ چاہے لفظ اتنا سے بھی احتمال نہیں ہوتا، لفظ ایسا سے بھی احتمال نہیں ہوتا اگر مطلق بعض یہاں بات ہوتی، لیکن میں نے آپ کے گھر سے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مذکور ہے۔ تیسری بات مولوی صاحب، کبھی آپ کہتے ہیں کہ لفظ عالم الغیب کے اطلاق پہ بحث ہو رہی ہے۔ لفظ عالم الغیب کے اطلاق پہ بحث ہی نہیں چل رہی ہے۔ زید نے سوال لفظ عالم الغیب کے اطلاق پہ کیا ہی نہیں تھا، زید نے تو عقیدہ پوچھا تھا، زید نے تو عمل پوچھا تھا، لیکن آپ کے مولوی صاحب نے اطلاق پہ کوئی بات ہی نہیں کی، وہاں پر لفظ موجود ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، تو عالم الغیب اور علم غیب میں آپ کو فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہو، کسی کو کہے عالم اور کسی کو کہے علم۔ علم اور عالم میں فرق ہے مولوی صاحب، اسی طرح عالم الغیب اور علم غیب میں فرق ہے۔ اطلاق اور حکم میں نے آپ کے سامنے فرق واضح کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے عز و جل کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے عز و جل کا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی وہ خاص بولا جاتا ہے، جبکہ حضور
کائنات میں تمام انبیاء کے امام بھی ہیں اور سب سے زیادہ عزت والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت اور عظمت عطا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کے لیے عز و جل کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ مولوی صاحب یہ اطلاق ہے، تو آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کو کیا حکم اور اطلاق میں فرق معلوم نہیں تھا کہ آپ جو ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اطلاق پہ بات ہو رہی ہے؟ مولوی صاحب لفظ اطلاق پہ بات ہی نہیں ہے، یہاں لفظ علم غیب پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے، میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اب جو میرا سوال آپ سے ہے ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے مولوی صاحب کہ میں نے جو یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علم کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کے مولوی حسین احمد تانوی نے کہا ہے کہ لفظ اتنا ہوتا تو گستاخی ہوتی، اور آپ نے اپنی آڈیو 37 سیکنڈ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ لفظ ایسا جو ہے وہ اتنا کے معنی میں ہے، اتنا کے مانند میں ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ مقدار کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب اب کیسا مقدار آپ کو چاہیے؟ میں کہتا ہوں سنیے، لفظ ایسا کو اگر اتنا مانیے جو آپ کے مولوی صاحب نے گستاخی مانا ہے اور آپ نے بھی مان لیا اس کو، اب یہ بتائیے، مجھے سوال کا جواب دیجیے گا کہ حسین احمد تانوی شیخ الاسلام آپ کے جھوٹے ہیں، یا آپ عبد الباسط صاحب آپ جھوٹے ہیں؟ کہ آپ نے اتنا مان کے گستاخی کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، یا کہ پھر حسین احمد تانوی کی کتاب کو جلانے کا ارادہ ہے؟ کیا ہے مجھے بتائیے گا۔